الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے ایک آج ایسا عمل جو ماہ رمضان کے دوسرے عشرے میں آپ نے شروع کرنا ہے۔ ماہ رمضان مبارک کا دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے، تو جس نے بھی یہ عمل کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے بہت کچھ عطا فرمایا ہے۔ یہ عمل زیادہ مشکل نہیں ہے، بس رات کو سونے سے پہلے آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے، تو آپ کی ہر دعا، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ صبح اٹھنے سے پہلے آپ کی تمام جو تمنا دعائیں ہیں وہ انشاءاللہ قبول ہو جائیں گی۔ تو آج کا جو وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، اس سے پہلے میری آپ تمام آنے والی ویور سے گزارش ہے، اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ تو اب چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ اللہ عز و جل کے محبوب دانی ایوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ بے شک بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھتا ہے۔ روحانی وظائف کے پیارے پیارے معزز ناظرین، ماہ رمضان مبارک کی عظیم و شان نعمتوں میں سے ہم سرفراز ہو رہے ہیں۔ ماہ رمضان مبارک کی ہر گھڑی ہی بڑی رحمت والی ہے۔ ماہ رمضان مبارک میں ہر نیکی کا ثواب 70 گنا اور اس سے بھی زیادہ کر دیا جاتا ہے۔ نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے، اور عرش اٹھانے والے فرشتے روزے دار کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں، اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ روزدار کے لیے مچھلیاں افطاری تک اس کے لیے دعائیں کرتی رہتی ہیں، سبحان اللہ تعالیٰ۔ اور اگر جمعہ مبارک ہو تو 5 نمازوں اور جمعہ کے اگلے جمعے تک اور ماہ رمضان کے اگلے ماہ رمضان تک گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، سبحان اللہ۔ ہمارے پیارے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ شعبان کے لیے مہینے میں عبادت کرتے ہیں، اور جو ماہ رمضان مبارک میں بھی عبادت۔ ہمارے پیارے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ماہ شعبان کے مہینے میں عبادت کرتے ہیں، اور جو ماہ رمضان مبارک کے مہینے میں عبادت کرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ انہیں بخش دیتا ہے۔ اور ماہ رمضان شریف میں افطاری اور سحری کے وقت ہر دعا قبول کی جاتی ہے، یعنی کہ افطاری کے وقت اور سحری کے کھا کر یہ جو مرتبہ کسی اور مہینے میں حاصل نہیں کیا جاتا۔ رمضان میں 5 حروف ہیں۔ ر سے مراد رحمت الہی، میم سے مراد محبت الہی، ضاد سے مراد زمانہ الہی، الف سے مراد ایمان الہی، اور نون سے مراد نور الہی۔ اور رمضان میں اسی طرح 5 نعمتوں کا مستحق ہے۔ روزہ قرآن کا شب قدر میں عبادت، تو جو کوئی صادق دل سے یہ 5 عبادات ادا کرے گا وہ ان 5 علامات کا مستحق ہوگا، سبحان اللہ۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بے شک جنت سال کے شروع سے ہی اگلے سال تک سجائی جاتی ہے، اور فرمایا رمضان شریف کے پہلے دن جنت کے درختوں پر بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہواؤں میں چلتی ہیں، عرض کرتی ہیں اے پروردگار عالم، اپنے بندوں میں سے ایسے بندوں کو ہمارا شور بنا جن کو ہم دیکھ کر ہمارے آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، اور جب وہ ہمیں دیکھے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ بے شک جنت سال کے شروع سے اگلے سال تک رمضان مبارک میں سجائی جاتی ہے۔ تو یہ کیسے سجائی جاتی ہے، اور اس کی سجاوٹ ہمارے وہم و وہم میں سے بھی باز ہے۔ مسلمان رمضان میں مسجدیں سجاتے ہیں، گلیاں سجاتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، روشنی کرتے ہیں۔ الحمدللہ، جنت کی عظمت تو کیا ہے، اور اس کی کیا ہی بات ہے۔ کاش ہم بھی بے حساب بخشے جائیں اور جنت الفردوس میں ہمارے مدنی آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب ہو جائے، اور ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام مل جائے۔ روحانی وظائف کے پیارے پیارے معزز ناظرین،
اللہ تبارک تعالیٰ تو اس مہینے میں اپنے بندوں پر نوازشوں کی برسات کر دیتے ہیں۔ کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کر دوں، کوئی ہے بخشش کا طلبگار جو میں اسے بخش دوں، کوئی ہے رزق کا طلبگار کہ میں اسے رزق عطا کر دوں۔ تو جو میری بہن بھائی ماہ رمضان مبارک میں مانگتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ انہیں عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اب آپ بھی مانگ لیجئے، اگر کچھ رہ گیا ہے تو اس کے دور سے جو کچھ بھی مانگیں گے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ تو ماہ رمضان مبارک کا دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے، تو اس عشرے میں کثرت کے ساتھ استغفار کا ورد کیجیے، یا استغفار پڑھیں یا استغفار کی دعائیں پڑھیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ استغفار کرنے والے کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور سب جو میری پیاری بہنیں اور بھائی اس ماہ رمضان کے دوسرے عشرے میں استغفار کا کثرت سے استغفار کریں گے تو ان کے لیے رحمت کے دروازے خود بخود کھلنے شروع ہو جائیں گے۔ اور سب سے جو پیاری دعا ہے وہ ماہ رمضان کی سب سے پیاری دعا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے جہنم سے بری کر دے اور جنت فردوس میں داخل فرما دے۔ ماہ رمضان کا دوسرا عشرہ میں روزانہ آپ نے ایک تسبیح پڑھ کر سو جانی ہے۔ آپ نے تسبیح تو فاطمہ سنی ہوگی، ہمارے پیارے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری صاحبزادی کو عطا فرمائی، تو آپ نے سب سے پہلے سونے سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ کوئی سا بھی آپ درود پاک پڑھ لیں جو آسانی سے آپ پڑھ سکتے ہیں، اور آپ نے اس کو پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے فاطمہ والی تسبیح پڑھنی ہے۔ اب وہ تسبیح کون سی ہے یہ میں آپ لوگوں کو بتانے لگی ہوں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آپ نے یہ تسبیح 100 دانے والی لے لینی ہے، یا 100 بار کوئی بھی آپ تسبیح لے لیں، اس پہ آپ نے یہ ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی 100 بار پڑھنی ہے۔ ایک تسبیح یعنی آپ نے اس کو پڑھ لینی ہے، اور آخر میں پھر آپ نے درود ابراہیم پڑھ لینا ہے، 3 بار پڑھ لیں، اور کوشش کریں قبلہ رخ کی طرف سو جائیں، ٹھیک ہے نا، قبلہ رخ شریف کی طرف منہ کر کے سو جائیں، یعنی سیدھی طرف کروٹ لے کر سو جائیں، اور دل میں آپ نے جو بھی دعا مانگنی ہے تو انشاءاللہ وہ آپ نے اسی وقت دعا مانگ لینی ہے۔ دل میں آپ جو بھی دعا کریں گے، جو بھی آپ کی حاجت ہوگی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی قبول کر لے گا۔ تو آپ کی صبح بعد میں ہوگی، اللہ تعالیٰ تبارک تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرما لیں گے، اور اپنے فرشتوں کو بھیجیں گے، جاؤ میرے اس بندے کی مدد کرو، اس بندے کی ہر حاجت پوری کر دو۔ تو عرش الہی سے فرشتے آپ کی مدد کو آ جائیں گے۔ سبحان اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ساری رات اپنے بندوں سے فرماتا ہے کہ مانگ مجھ سے جو مانگنا ہے میں تجھے عطا کر دوں گا۔ تو انشاءاللہ اس ماہ رمضان میں اور اس تسبیح کو کرنے سے انشاءاللہ آپ کی جو حاجت ہوگی، آپ کی جو دلی مراد ہوگی وہ پوری ہو جائے گی۔ تو آپ نے سونے سے پہلے 100 مرتبہ اس تسبیح کو لازمی پڑھ کے سونا ہے، اور سیدھی کروٹ لے کے سونا ہے، تو انشاءاللہ آپ کی جو بھی حاجات ہوگی اور جو بھی آپ کی تمنا ہوگی سونے سے پہلے اٹھنے سے پہلے انشاءاللہ وہ آپ کی حاجات، وہ آپ کی دلی مراد پوری ہو جائے گی۔ تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے، اگر آپ میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔